سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر على أهل الإيمان لرجعه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورحمة وقال زيد شام سمعين مشرف المصطفى فرمانا میں شم رسالت جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے گدا کرو. تمام جملہ شرکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ معزز ہیں، کیونکہ جس کی زبان پہ ذکر رسول جاری ہوتا ہے وہ صفِ ذاکرین خدا کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. لہذا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام بھیجنے کے بعد ہمارا نظم کی صورت میں مشہور معروف شعر کے نعت خوان ثنا خوان رسول حضرت قبلہ بھائی بانی رضا ناتھ کونسل اور ہمارے دوسرے دوست بھی ان کی میت میں تشریف لائے. ایک مراد حافظ محمد طارق صاحب قادری اور ہمارے دوسرے دوست، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، سائیں محمد واجد قادری صاحب. انہوں نے نظم کی شکل میں حضور کی شان آپ کو سنائی. میں ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے اس پہ اس بات کا اختتام اور پھر آگے جو موضوع ہے اس پہ بات کرتا ہوں. فرمایا: ذکر سب پھیکے جب تک نہ ہو مذکور. مذکور کہتے ہیں جس کا ذکر کیا جائے، ذکر کہتے ہیں کسی کی بات چھیڑ جائے. ہم یہاں بیٹھ کر کس کی بات چھیڑ بیٹھیں؟ یہ ذہنوں میں لائیں، اب شعر کو سنیں. ذکر کہتے ہیں کسی کی بات چھیڑ جائے، اور جس کی بات چھیڑ دی گئی اس کو مذکور کہتے ہیں. امام کہتے ہیں ذکر سب پھیکے جب تک نہ ہو مذکور. نمکین حسن والا ہمارا نبی. تو ذکر میٹھا ہوتا ہی تب ہے جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. ساری دنیا کے نامور لوگوں کا ذکر کر لو، چرچے کر لو، بات نہیں بنتی ہے. بات اس وقت بنتی ہے جب آمنہ کے لال کی بات چلتی ہے. تو اس لیے یہ ذکر نظم کی شکل میں کر چکے، اب ہم حضور کے دیوانے کا ذکر نثر کی شکل میں کر رہے ہیں. اس سے قبل میں گزارش کروں گا تحریک ذکر مصطفیٰ کے بانی ہمارے دوست ڈاکٹر ارشاد صاحب آگے تشریف لائے. تحریک لبیک پاکستان کے ضلعی ناظم ثاقب صاحب بھی تشریف لائے. ہمارے جامع قبا مسجد میں چلنے والے مدرسہ حفظ قرآن کا جو شعبہ ہے اس کے سینئر مدرس حافظ عبدالقادر صاحب ہیں، جن کے پاس الحمدللہ ابھی 12 بچے حفظ کر چکے ہیں. وہ ہمارے حافظ عبدالقادر صاحب سرور دی اسی گزارش ہے تشریف لائیں. باقی آپ سارے معزز ہیں، لیکن تھوڑا سا امتیاز اللہ نے بھی رکھا ہے. تو دیکھیں، ہم اور آپ اتنی دیر تک درود و سلام پڑھ رہے تھے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، پڑھنے والے پڑھ رہے تھے. تو یہ سارا ہمارا انداز حضور سے محبت کا انداز تھا، نبی مکرم سے عقیدت کا انداز تھا. نبی علیہ السلام کے جتنے وفادار ہیں ان تمام وفاداروں میں جو امام نظر آتے ہیں ان کا نام سیدنا ابوبکر صدیق ہے. اور عشق کے امام کہا جائے تب بھی لغو نہیں، غلو نہیں ہوگا، بلکہ عشق کے امام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ رب الجلال نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. ایک موقع پر ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی رنجش ہو گئی کسی معاملے میں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے
ان سے معافی طلب کی تو حضرت عمر نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کچھ تھوڑا سا بشری تقاضے ہیں. تو آپس میں تھوڑی سی رنجش ہوئی دوستوں میں جس طرح ہوتی ہے. مجھے عمر نے غصے میں معاف نہیں کیا ہے. حضور نے بہت زیادہ غصہ کیا حضرت عمر پر. اور پھر جب یہ ہوا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا. جب حضرت عمر مجلس میں آئے یا حضور ان کے پاس سے گزرے, حضور علیہ السلام نے ان سے کہا جب میں نے اعلان نبوت کیا تو تم لوگوں نے جھٹلایا ابتدا میں, اور مجھے جس نے سب سے پہلے اپنایا, جس نے میری تصدیق کی, کیا تم اس کو معاف نہیں کرتے ہو؟ پھر ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے. ابو بکر وہ ہیں. حضور نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر علی اہل ایمان, دنیا کے قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں ان تمام کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے, میرے ابو بکر کا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, لرجح ایمان ابی بکر, ابو بکر کا ایمان تمام ایمان والوں پہ بھاری ہو جائے. وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کی حدیث تین طرح سے ہوتی ہے. عموماً سننے کو ملتا ہے مذہبی حلقوں میں, وہاں سے جہاں مذہب کے اندر انتشار اور افتراق برپا کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اور یہ کوشش ہوا کے بلکہ بارش کے اندر پانی پر بننے والے بلبلوں کی طرح ہوتی ہے. اس کی کوئی وقت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, یہ بد مذہب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سازشیں, ان کی مثال یہ اس طرح سے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. سب سے کمزور ترین دنیا کا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو فتنہ کرنے والے کی سازش اور پروگنڈا جو ہوتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے, اور حق پر جو ڈٹا ہوا ہوتا ہے اس کی پالیسی یا وہ کسی چیز کے لیے کام کرنے کے لیے آگے جو ذہن بناتا ہے, اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ عموماً حضرت مولا مرتضیٰ کو الگ دکھایا جاتا ہے, لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ من فضلنی علی ابی بکر, جو شخص یہ کہتا ہے کہ ابو بکر سے علی افضل ہے, حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں مجھے ملے تو صحیح, جلدتہ حد المفتری, وہ جھوٹا ہے اور میں اس لعنتی انسان کو جھوٹے والی سزا 70 کوڑے لگاؤں, ملے تو صحیح مجھے. فرمایا جس کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے, اللہ والی فضیلت کو ضبط کر کے کون ہے جو ابو بکر پر دوسروں کو فضیلت دیتا ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. میں عرض کرنے لگا تھا کہ حضور کی حدیث ہم تک 3 طریقوں سے پہنچی ہے, 3 طریقوں سے. یہ بڑی علمی بات ہے, اس کو سمجھیے گا. حضور نے جو فرمایا اس کو بولتے ہیں قولی حدیث, جو آپ نے کیا اس کو بولتے ہیں فعلی حدیث. نہ آپ نے کچھ کہا نہ کیا, کسی اور نے حضور کے سامنے کام کیا, حضور نے اس پر خاموشی اختیار کی, اس کو مقرر رکھا, یعنی اس کو ممنوع نہیں قرار دیا بلکہ مقرر رکھا. اقرار یعنی ثابت رکھنا, اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. قولی, فعلی, تقریری. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی فضیلت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طریقوں سے عموماً بیان کیا ہو. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان اور عظمت کو تینوں طریقوں سے بیان فرمایا. آپ نے خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت کو تینوں طریقوں سے بیان فرمایا. قولی کس طرح؟ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی الناس, ابو بکر کو حکم دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ, لوگوں کو نماز پڑھاؤ. ابھی میں مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھا تھا, بھائی ثاقب صاحب کو میں نے حدیث سنائی اور بلکہ وہ الفاظ پورے عربی کے پڑھ کر سمجھائی. اس میں ایسا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا غالباً کسی اور صحابی سے روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری سے ہے. اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کہہ دیا تھا, بلکہ کوئی اور صحابی تھے ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. اس میں حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھ لینا, میں نے باہر نہیں آنا ہے, کیونکہ حضور آخری دنوں میں 17 نمازوں میں بیمار تھے, آخری دن پھر وصال فرما گئے تھے.
تو آپ نے کہا میں نے جماعت کرانے کے لیے نہیں آنا ہے، آپ لوگوں نے نماز پڑھ لینی ہے۔ حضرت عمر آگے ہوئے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت تک فجر کی نماز تھی، جیسے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہاں گھڑی والا فکس والا ٹائم نہیں ہوتا تھا، لوگ اکٹھے ہو گئے اکثر تو نماز ہو جاتی تھی، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور نماز پڑھانا شروع کی۔ تقدم عمر لیصلی الناس، آگے بڑھے تاکہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، پھر نماز شروع ہو گئی۔ حضور نے جب آواز سنی، کیونکہ عمر کی آواز گرج دار تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی آواز دھیمی تھی، حضور علیہ السلام نے اس کنڈیشن میں بھی اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر چہرہ باہر نکالا اور آپ نے فرمایا لا لا لا، عمر نماز نہیں پڑھائیں گے، عمر نماز نہیں پڑھائیں گے، عمر نماز نہیں پڑھائیں گے۔ اگر کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے گا تو ابن ابو قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق پڑھائیں گے۔ تو فانصرف عمر عن الصلاۃ، حضرت عمر مصلی سے ہٹ کے پیچھے آئے، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ صفیں توڑ دی گئی نماز کے دوران۔ شان ابو بکر صدیق کس طرح نرالی ہے اور کس طرح حضور نکھار کر بیان کر رہے ہیں۔ صفیں ٹوٹ، فانقضت الصفوف، صفیں ٹوٹ چکی، وانصرف عمر عن الصلاۃ، حضرت عمر نماز چھوڑ کے پیچھے ہٹ کے آ گئے۔ پھر اتنے میں حضرت ابو بکر گھر سے نماز کے لیے تشریف لائے، حضرت ابو بکر آگے ہوئے، نماز پڑھائی۔ حضور نے فرمایا لا ينبغي لأحد، حضور نے فرمایا کسی کو یہ روا نہیں ہے، کسی کے لیے یہ بہتر یا مناسب نہیں ہے، مجھے یہ بات گراں گزرتی ہے کہ ابو بکر موجود ہو کوئی اور امامت کرائے۔ فرمایا جب تک دنیا میں ابو بکر ہے تو میرے بعد تمہاری امامت ابو بکر کرائے گا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو ثابت رکھا۔ پھر پھیلی، یہ تو قولی ہوئی کہ قولی حدیث سے رسول اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت پر تاکید فرمائی، کھڑے مصلی پر حضرت عمر کو پیچھے ہٹایا۔ یہ نہیں کہ عمر میں اہلیت نہیں تھی، حضرت عمر میں اہلیت تھی، حضور نے خود فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اہلیت تو اتنی تھی کہ نبوت والا کمال موجود تھا حضرت عمر میں، سبحان اللہ بولتے رہے تاکہ بات سنیں۔ اہلیت حضرت عمر میں اتنی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی نبی جن بعدی، میرے بعد اگر نبی ہوتا لکان عمر تو وہ عمر ہوتے۔ یعنی عمر کے صلاحیت اور اہلیت کا کمال اتنا ہے کہ نبوت والے وہ کمالات موجود تھے، لیکن دروازہ نبوت بند ہو گیا تھا، اس لیے نبی نہیں ہونا تھا انہوں نے۔ لیکن امامت کی بات ابو بکر کی موجودگی میں جب آئی تو حضور نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے میں کوئی اور نہیں پڑھائے گا، میرا ابو بکر پڑھائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیصلے پر تشریف لے کر گئے، ابن عمر نام کے کسی شخص کے فیصلے پر، اور واپس تشریف لائے تو نماز حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اجازت تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کہا تھا کہ میں اگر ٹائم پر نہ ہوں، لوگ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھا لیں۔ تو نماز شروع ہو چکی تھی، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک اور موقع پر فجر کی دوسری رکعت حضور نے ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی۔ یہ حضور کا فعل ہے، ابو بکر کو امام بنا کر خود مقتدی بن گئے۔ یہ ابو بکر کی امامت کو موقت کیا، ثابت رکھا، برقرار رکھا۔ اور پھر رہا تقریری یہ تھی کہ 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں پڑھائی۔ آپ نے انکار نہیں کیا کہ اب ابو بکر نماز نہیں پڑھائیں، بلکہ حضور علیہ السلام اس پر راضی رہے، خاموش رہے، بلکہ تاکید کرتے رہے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریراً بھی راضی تھے، قولاً بھی راضی تھے، فعلاً بھی رسول اللہ ان کی امامت پہ راضی تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ارشاد ہے، ابن عساکر کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا یا علی سألت اللہ ان یقدمک ثلاثا، اے علی میں نے اللہ سے 3 بار تیرے بارے میں پوچھا ہے کہ میں تجھے امام بنا دوں، آگے کر دوں، فابا، اللہ نے انکار کیا، علیہ ان یقدمہ، اللہ نے مجھ پہ لازم کر کے رکھ دیا، لازم قرار دیا کہ اے محبوب اگر امامت کسی کو دینی ہے تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں، ابو بکر کو امام بنایا جائے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ حضور نے فرمایا انا لست الذی
یقدمہ، میں اپنی مرضی سے ابو بکر کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ فرمایا کہ قدم اللہ، حضرت ابو بکر کو مصلی امامت پہ اگر کسی نے کھڑا کیا وہ خود خالق کائنات ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امامت یہ ساری کیوں، وجہ کیا تھی؟ وہ معیار ایمان والے تو سارے تھے، محبت والے سارے تھے، جان لٹانے کا سب کے پاس جذبہ تھا، لیکن ابو بکر صدیق کو اتنا مقدم رکھا گیا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر جس کمال سے محبت کرتے تھے وہ کمال کسی اور کے پاس نہیں تھا، کیونکہ ایمان کی جان اور ایمان کی مرکزیت وہ حب رسول ہے، اور حب رسول کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے صحابہ محبت رکھتے تھے، لیکن جو محبت سیدنا صدیق اکبر کو تھی اور کسی کو نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ محبت میں جب ہم جائیں گے، طالب جو ہوتا ہے وہ اپنے مطلوب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے بلکہ اپنے مطلوب کو حسن کل سمجھتا ہے، اپنے محبوب کو حسن کل سمجھتا ہے، یعنی جس سے میں نے محبت کی ہے، اگر میں اس کے سامنے یوں کہوں فلاں کے بال اچھے، فلاں کی آنکھ اچھی، فلاں کا چہرہ اچھا، تو میں یہ محبت نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا کوئی مفاد ہے۔ محبت اگر ہے تو میرے محبوب کے سامنے کوئی اور حسین نہیں ہے، سب سے زیادہ حسین میرا محبوب ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محبت کی جاتی ہے یومی و یسمو، تو محبت کرنے والا اندھا بہرا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے لیے، نہ پھر کسی اور میں اس کو حسن نظر آتا ہے اور نہ اپنے محبوب کی برائی سننے کو اس کو جو ہے دل کرتا ہے اپنے محبوب کے۔ اور عموماً تو یہ اصول بن جاتا ہے کہ جو عادت محبوب میں موجود ہے اس کو حسن سمجھتا ہے، اور جو نہیں ہے اس کو قبح سمجھتا ہے، کہ جو میرے محبوب میں نہیں ہے تو وہ اچھی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت ابو بکر کی یہی عادت تھی۔ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے ایک موقع پر ابو جہل نے کہا کہ آپ جیسا معاذ اللہ کوئی برا نہیں ہے، بدصورت نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ صدیق اکبر جوش میں آئے اور وسط ابو بکر وسبتن، ایسے چھلانگ لگا کر آگے بڑھے، اور آپ نے کہا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے۔ فوراً کیوں کہا؟ حضور نے اس کو بھی کہا سچ کہہ رہا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی کہا سچ کہہ رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا انا مرات الجمال، میں تو ایک آئینہ ہوں، جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتا ہے، میں آئینہ ہوں۔ تو ابو بکر صدیق سے برداشت نہ ہوا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً برائی سننا برداشت نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اسی طرح ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے مقدم رہے حضور کی ذات کے لیے۔ ایک موقع پر میں ابھی تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی کی کتاب ہے، اس میں سے ابھی اسی محفل کے لیے خاص پکچر لے کر آیا ہوں، صفحہ نمبر 153 ہے اور پہلی جلد ہے، بحث بسم اللہ شریف کی ہوئی ہے۔ اس میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو حکم دیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو دفع خاتمہ الى ابی بکر فقال اکتب فیہ لا الہ الا اللہ، حضور نے اپنی انگوٹھی مبارک اتاری اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا اس پہ جاؤ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لے کر آؤ۔ پہلے آپ نے سنی ہوگی، الفاظ نہیں سنے ہوں گے، کتاب لانا موٹر سائیکل پر بڑا تھوڑا مشقت والا کام تھا، ورنہ کتاب بھی لے کر آتا۔ ابھی تازہ پکچر ہے، یہ آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں، پڑھ کر پکچر لے کر ابھی وہ الفاظ سنے کتنے مزے والے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق کو رسول اللہ سے کمال کی محبت تھی۔ حضور نے جب ان کو انگوٹھی دے دی، فرمایا لا الہ الا اللہ لکھوا کر آئے، فدفعہ الی النقاش، نقش کرنے والے نقاش کے پاس لے کر گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اکتب فی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ فکتب النقاش، حضرت ابو بکر کے کہنے پر نقاش نے رسول اللہ لکھ دیا۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ لکھوا کر لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے کہنے پر اس نے لکھ دیا۔ فاتا ابو بکر بالخاتم الی النبی، حضور وہ انگوٹھی لے کر حضور کے پاس حضرت ابو بکر آئے، حضور کو دے دی۔ فرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے اس انگوٹھی کو دیکھا
جو دیکھنے کے بعد قرآن نبی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق، اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق، 3 لفظ لکھے ہوئے، 3 جملے، لا الہ الا اللہ ایک جملہ، محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق۔ حضور نے دیکھ کر حضرت ابو بکر سے کہا یا ابا بکر ما هذه الزیادہ، یہ زیادتی کہے گی، یہ کیوں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنے، کمال محبت تھی۔ فقال ابو بکر یا رسول اللہ ما رضیت ان افرق اسمک عن اسم اللہ، ابو بکر کا دل نہیں مان رہا تھا، عقل نے مان لیا تھا جب آپ نے کہا نا لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ، بس حکم کے تابع ہو کر چل پڑا، عشق اور عقل لڑ پڑے راستے میں، عقل کہتی ہے جو حکم ہے وہی کرو، عشق نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے آزمائش کا سبب بن جائے، اللہ نے کہیں اپنے محبوب کا نام جدا نہیں کیا، تو اپنی زبان سے کیسے نقاش کو کہے گا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھ دو، کہیں خدا نے اپنے محبوب کا نام جدا نہیں کیا، ما ردی تو میرا دل نہیں مانا کہ ان افرق اسمک عن اسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کر دو، تو اس لیے میں نے اس سے کہا تھا کہ نام اللہ کا بھی لکھیں اور ساتھ مصطفیٰ کا بھی لکھیں۔ اب باقی حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں امل باقی فما قلتو، یہ جو باقی ابو بکر صدیق لکھا ہوا ہے یہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا، میں نے اس کو نہیں کہا تھا۔ وخجل ابو بکر، اور دل کے اندر ایک جو ہے ڈر سا وہ محسوس ہونے لگا، یار میں نے تو نہیں کہا تھا، میرا نام بھی لکھ دیا ہے، یہ ڈر سا محسوس ہوا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ڈر پر فجاء جبریل، حضرت جبریل اللہ کی طرف سے آئے، اللہ مصطفیٰ میں آئے، قال یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فکتبتہ، کہا کہ آپ کا نام اور اللہ کا نام تو نقاش نے لکھا ہے، ابو بکر کا نام میں نے انگلی سے لکھا ہے، میں نے لکھا ہے۔ اب جب یہ کہا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وضاحت بھی حضرت جبریل نے کی، اس لیے ما رضی ان یفرق اسمک عن اسم اللہ فما رضی اللہ ان یفرق اسمہ عن اسمک، کہا کہ جب ابو بکر اس بات پہ راضی نہیں تھا، ایگری نہیں تھا کہ اللہ کے نام سے آپ کا نام جدا کیسے ہو، تو اللہ اس بات پہ ایگری نہیں ہے ابو بکر کا نام مصطفیٰ کے نام سے کیسے ہو، محبت پھر انعام بھی ملا۔ تو اللہ رب الجلال کے حبیب کی بارگاہ میں یہ مقام تھا صدیق اکبر کا، اور ان کی محبت کا یہ انداز تھا۔ ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد نے پوچھا، محمد بن حنفیہ ان کو عموماً کہتے ہیں، پوچھنے لگے ایو الناس افضل، افضل کون ہے لوگوں میں، یعنی صحابہ میں؟ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ابو بکر افضل ہے، پھر کہا تو کہا عمر ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے خود کہا، میں نے سوال نہیں کیے باقی آگے۔ اور ایک جگہ پر حدیث میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا آپ پھر، آپ نے کہا میں تو ایک سادہ سا بندہ ہوں، فضیلت ابو بکر کی زیادہ ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا۔ وہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین واہل السماء والارضین، کہ حضرت ابو بکر عمر پہلے جو گزر گئے جتنے امتوں کے لوگ ان سے افضل ہیں، اور اب جو آنے ہیں میری امت کے لوگ ان سے افضل ہیں، آسمان والوں سے افضل ہیں، زمین والوں سے افضل ہیں۔ یہ حضرت نبی مکرم حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ افضل ہے۔ پھر آخر میں کہا یا علی لا تخبرہما، اے علی ان کو مت بتانا، کیا فرمایا؟ ان کو مت بتانا، کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ پر بھی میرے امام خاموش نہیں رہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں کون؟ رسول اللہ، یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ یعنی علی المرتضیٰ، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ حضور نے فرمایا ہم تمہیں بتا رہے ہیں لیکن یہ سرپرائز ہم خود دیں گے، آپ نہیں، ہم خود بتائیں گے ان کو کہ زمین و آسمان والوں سے بھی
پہلے لوگوں سے بھی بعد والوں سے بھی سب سے افضل اللہ نے ابو بکر کو بنایا، پھر عمر کو بنایا۔ اس طرح سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا۔ آپ امامت فرما رہے تھے، محبت کا انداز تھا۔ یا ایک دو عقیدے بھی بتائیں گے حضرت ابو بکر کے حوالہ سے، اسی میں ہے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، پہلے جلد کے اندر نماز کی امامت سیدنا ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں۔ حضور تشریف لے کر گئے تھے ظہر سے پہلے کسی موقع جگہ پر، واپس تشریف لائے تو مسجد میں ایک روشنی سی چھا گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا حسن تھا کہ مسکراتے تھے تو دیواروں پہ دانتوں کے عکس پڑتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمتل الجدار، حضور مسکراتے دیواریں روشن ہو جاتی تھی، اور حضور جہاں جہاں سے گزرتے تھے روشنی پھیلتی جاتی تھی، خوشبو بھی پھیلتی تھی۔ اذا تکلم النبی رویا نور، رویا کالنور، فرمایا حضور بات کرتے تھے تو لفظ تو نکلتے تھے، ساتھ نور بھی نکلتا تھا۔ جیسے مسجد میں تشریف لائے دیواریں روشن ہوئی، پیچھے صحابہ کرام نے تصدیق کرنا شروع کی ہے۔ اس طرح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ نے اس طرح کرنا شروع کیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے مصلی حضور کے لیے چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھاؤ۔ کیا فرمایا؟ نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے منہ اس طرح کر لیا، چہرہ پیچھے کر لیا اور دعا مانگی، یا اللہ تیرے حبیب نے اس لائق بنا دیا ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھا سکتا ہوں۔ پھر وہیں کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام آگے تشریف لائے، حضور نے نماز پڑھائی۔ اس دن منظر یہ تھا، اس جگہ منظر دیکھیں، صفوں میں نہیں گئے تھے، مصلی پر حضور تشریف لائے اور لوگوں کے اور رسول اللہ کے درمیان میں حضرت ابو بکر کھڑے تھے، پیچھے صفیں تھی۔ یہ دنیا کو بتانا مقصود تھا، میرا امام یہ ہے، لوگوں کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ اس منظر کے ساتھ بھی ایک نماز ہوئی ہے مسجد نبوی کے اندر حضور علیہ السلام کی موجودگی میں۔ تو خاص آج میں نے ضمن دو تین چیزیں اور بھی بتائی، لیکن خاص موضوع یہ تھا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر قولاً فعلاً تقریراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا۔ کس کا؟ عمر کا صرف نہیں، صرف عثمان کا نہیں، عمر سے لے کر آخری صحابی تک، علی المرتضیٰ بھی ہیں اس میں، سب کا امام حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بنایا۔ آخری حدیث یہ ہے، اس پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ نے، ہوا ایسا کہ حضرت امام جعفر صادق کا نام سنا ہے، جن کی فاتحہ کو کنڈے کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، امام باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، امام علی مقام امام کربلا اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ، یہ بیان ختم ہوگا پھر آپ کر لینا۔ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق۔ یہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ماتت فاطمہ بنت رسول اللہ، جب حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال ہوتا ہے، تو فجاء ابو بکر و عمر لیصلوا، ابو بکر عمر آئے تاکہ نماز پڑھیں، جنازہ پڑھیں گے۔ فقال ابو بکر لعلی تقدم، خلیفہ ہے وقت کے، امیر المومنین حضرت ابو بکر، لیکن عزت کس طرح کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا علی آگے ہو جائے، آپ کی بیوی ہے، آپ نماز پڑھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کہا؟ فقال علی کہا کہ انت خلیفۃ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ موجود ہو اور علی آگے ہو جائے، نماز آپ ہی پڑھائیں گے۔ فقدم ابو بکر وصلی الناس، حضرت ابو بکر آگے ہوتے ہیں اور سیدہ زہرا کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کس طرح عزت کی اور کس طرح حضرت ابو بکر نے ان کی عزت کی۔ ایک موقع پر ملے، مسکرائے تو حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ آپ مسکراتے ہیں؟ کہا کہ حضور نے فرمایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، سمعت رسول اللہ فقال رسول اللہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، حضور نے فرمایا تھا کہ علی تو ہی تو ہے جو ٹکٹ بانٹ رہا ہوگا جنت کے،
مجھے بات یاد آ گئی تو دیکھ کر مجھے مسکرانا آ گیا. یار علی کی شان تو دیکھو, ٹکٹ دے رہا ہوگا, جنت بھیج رہا ہوگا. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی مسکرا رہے تھے. ان سے پوچھا آپ کی وجہ مسکرانے کی؟ تو مجھے یہ بات بھی یاد ہے, آگے آپ کو یاد نہیں ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ ٹکٹ اسی کو دینے ہیں علی جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے. اس طرح سے ان کے آپس میں محبتیں تھی, یہ پیار تھا. رحماء بینہم, قرآن کہتا ہے آپس میں بھائی اتنے پیار نہیں کرنے والے ہوں گے جتنا صحابہ آپس میں پیار کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وعد علی ربی, اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب. 70,000 لوگ تیری امت کے بڑے بڑے ہم بغیر حساب سے جنت میں بھیجیں گے, مجھ سے وعدہ کیا ہے. اب ابو بکر صدیق یہ نہیں کہہ رہے جائیں اللہ سے بڑھوا کر لے آئیں, بلکہ حضور سے کہہ رہے یا رسول اللہ زدنا. حضور سے کہا یا رسول اللہ اور ہمیں بڑھا دیں, یہ نہیں کہا بڑھوا کر لائیں. ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ چاہیں تو جنتیوں کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں. پھر حضور نے کہا کہ ہر ایک بندہ 70,000 اور لے جائے گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ زدنا, یا رسول اللہ اور ہمیں بڑھا دیں, جنتیوں کو اور بڑھا دیں. تو حضور نے پھر کہا, حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر بس کریں, وہ اللہ ہے, چاہے گا تو ایک لک بھر کے سارے لوگوں کو جنت میں بھیج دے گا. یہ لک بعد میں ہے. پہلے حضور نے جب حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ زدنا, تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فغرفا بیدی, حضور نے اس طرح اپنے ہاتھوں سے لک بھری اور فرمایا کہ ہم نے ایک اور لک ڈال دیا. یہ حضور نے فرمایا, یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں, نہیں. حضرت ابو بکر نے سنا 70,000 کا, کہا زدنا یا رسول اللہ, ہمیں بڑھائے نا جنتیوں کو. اور حضور نے فغرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اس طرح لک بھر کے خالی فضا میں اور ایسے کر کے کہا کہ ہم نے بھر کے ایک اور بڑھا دیا. پھر کہا, اور حدیث کی تفسیر یہ آتی ہے کہ ایک لک میں حضور نے 70,000 لوگوں کو جنتی بنا دیا. یہ ہے اللہ رب الجلال سیدنا ابو بکر صدیق سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابو بکر صدیق کو حضور نے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے پوری امت کو یہ بتا دیا کہ سارے شان والے ہیں. اگر جزوی فضیلتیں دیکھیں, ابو بکر حضور کے داماد نہیں ہے, ابو بکر فاتح خیبر نہیں ہے, ابو بکر اخ رسول نہیں ہے. جزوی فضیلتوں میں حضرت ابو بکر کو بھائی دوسرا بنایا تھا حضرت عمر کے ساتھ, اور حضرت نبی مکرم نے اپنا بھائی جو بنایا تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ کو بنایا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کہنے کا مقصد ہے جزوی ایک ایک چیز کو اگر لے کے دیکھیں گے تو فضیلتیں. پھر اگر ایسے ہے مجھے یہ بتائیں داماد کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ بیٹے کی ہوتی ہے. اور سسر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ باپ کی ہوتی ہے. ادھر داماد ہے تو ادھر حضرت ابو بکر سسر ہے رسول اللہ کے, سسر ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت نبی مکرم نے سب سے پہلے جس کو اپنے ممبر پہ کھڑا کر کے فرمایا خطاب کرو مسلمانوں سے, وہ حضرت ابو بکر ہے. اور جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ الکبریٰ وصال کرتی ہیں تو جس نے اپنی بیٹی پیش کی تھی وہ بھی ابو بکر ہے. اور فاطمہ الزہرا کا رشتہ علی کے لیے لینے کے لیے حضور کے پاس سب سے پہلے جانے والا بھی ابو بکر ہے, حضرت ابو بکر ہے. تو ایسی بہت ساری جزوی فضیلتیں ادھر ہے جو ادھر نہیں, ادھر ہے جو ادھر نہیں ہے, لیکن کلی اعتبار سے جو فضیلت رسول اللہ نے پوری امت پر جس کو عطا کی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور اس پر خود سیدنا علی المرتضیٰ ایگری ہیں, ایگری تھے. 2.5 سال تک پیچھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے نمازیں پڑھ رہے تھے ابو بکر کے پیچھے, پھر عمر کے پیچھے 12 سال تک نمازیں پڑھ رہے تھے. تو یہ بات ان کو نہیں سمجھ میں آئی. آج ایک اس شخص کو سمجھ میں آتی ہے جو کردار کا یزیدی ہے اور صرف زبان و گفتار کا حسینی بنا ہوا ہے. بس اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ گفتار کے حسینی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, جو کردار کا یزیدی ہے اور جو حسین کا بابا ہے اس نے 14-15 سال ان دونوں کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بتا دیا یہ میرے بھی امام ہے, پوری دنیا والوں کے بھی امام ہے. اللہ توفیق اللہ تعالیٰ درود و سلام کی تمام دوستوں کو ہمیشہ کے لیے استقامت کے ساتھ خلوص کے ساتھ بغیر کسی دکھاوے کے ریا کے حضور کی درود کی محفل سجاتے رہنے کی توفیق نصیب. آپ تشریف لائیں تمام دوست.
اللہ آپ تمام کو خوشبو والا بنا دے. عبدالعزیز دباغ نے الابریز شریف کے اندر 3 صدی ہجری کے آج ان کو تقریباً 1100 سال ہو گئے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فرشتے جنت کے کونوں میں رہتے ہیں، کونوں میں رہتے ہیں. پھر ان کو جب تھوڑا وہاں دقت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ دقت ہوتی ہے، وہ پھیل کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں تو جنت وسیع ہو جاتی ہے. درود اتنی بڑی پاور والی عبادت ہے کہ جنت بھی وسیع ہو جاتی ہے. تو ہمارے کیا یہ رزق وسیع نہیں ہو سکتے؟ ہمارے معاملات وسیع نہیں ہو سکتے؟ ہماری تقدیریں وسیع نہیں ہو سکتی؟ ہمارا مقدر وسیع نہیں ہو سکتا؟ سارے معاملات وسیع ہو سکتے ہیں، بس دل سے مصطفیٰ پہ درود پڑھو. اللہ رب جلال سلامت رکھے. تیرے درود و سلام کی محفل ہو، تیرے ذکر مصطفیٰ دونوں. یہ کوئی بڑی وہ لمبی چوڑی سیاسی تحریک ہی نہیں ہے، بس یہ 2 حلقے ہیں جو درود و سلام کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں. آپ دونوں میں جائیں، درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو چکی ہوں گی. مجھے ملنا شروع ہوئی ہے. میں نے کافی سارے ایسے کام جو نہیں ہونے تھے، ممکن نہیں تھے، بظاہر درود و سلام کی محفل کے بعد الحمدللہ وہ تمام کام ممکن ہو گئے. اللہ رب الجلال آپ تمام دوستوں کو سلامت رکھے. جتنے دوست بیٹھے ہیں سب معزز ہیں. بھائی شعور صاحب کے گھر پہ بھی محفل ہے، آپ وہاں بھی 15 تاریخ کو ان کے گھر محفل ہے، وہاں بھی آپ حضرات تشریف لائیں. ہمارے الحمدللہ بڑے حضور سے محبت رکھنے والے ہیں، عاشق رسول اللہ کے تمام دوست. حافظ یاسین صاحب کے والد ہیں بھائی منور صاحب مری، اور یہ دوست ہمارے دیوانے جتنے بھی بیٹھے ہیں، اللہ تمام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مزید برکت نصیب فرمائے. بڑے بجائے میری گزارش یہ ہے، بلکہ ایک یوں کہیں کہ خواہش ہے کہ زہیب بطاری سے آپ سلام پڑھوا لیں. یا نبی سلام علیکم.